بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی پبلک لیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ 1944 کی بات ہے جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ اس دوران پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے مصر سے اپنے سمندری جہازوں پر سوار ہو رہی تھی تاکہ وہاں جنگ میں حصہ لیا جائے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جہازوں پر صرف فوجی ہی جا سکتے تھے اور اسلحے کی سپلائی پر مامور ایک ممبر ایسا تھا جو فوجی تو دور کی بات انسان بھی نہیں تھا بلکہ ایک ریچھ تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ڈیلی پبلک لیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جی ہاں ناظرین، تاریخ اس ریچھ کو ووجیٹک کے نام سے جانتی ہے۔ پولینڈ کی فوج کو یہ ریچھ ایران میں لاوارث اور انتہائی کم عمری میں ملا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ریچھ 2 سال تک فوج میں بحیثیت ایک فوجی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ ناظرین، ووجیٹک فوجیوں کے ساتھ ہی سوتا، ان کے ساتھ ہی کھیلتا اور لڑائی کے دوران بھاری بھرکم وزن اٹھاتا۔ یہ ریچھ فوجیوں کے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہو گیا تھا۔ جب مصر سے پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے روانہ ہونے لگی تو ریچھ کو خصوصی طور پر بحیثیت فوجی بھرتی کیا گیا۔ ناظرین، ووجیٹک فوجیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا، کوئی بڑا آتا تو اسے سیلوٹ کرتا اور جنگ کے دوران اسلحے کا ساز و سامان فوجیوں کو پہنچاتا۔ 1 سال بعد جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو ووجیٹک کی آخری قیامگاہ اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرگ کا ایک چڑیا گھر بنا جہاں وہ کافی عرصہ رہا۔ اس کے سابق فوجی ساتھی وہاں اس سے ملنے آتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ ناظرین، 1963 میں 21 سال کی عمر میں ووجیٹک کی وفات ہوئی اور برطانوی نیشنل براڈ کاسٹر نے یہ نیوز سنائی۔ افسوس کے ساتھ پولینڈ کے ایک مشہور فوجی کا انتقال ہو گیا ہے۔